فہم قرآن عنوان ایمان والوں میں فحش و بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام سورہ النور آیت نمبر 19۔ پہلے آپ اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سیاق و سباق کے حوالے سے یہ آیت واقعہ افک کے تناظر میں نازل ہوئی۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ پر بہتان لگایا گیا تو بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت کو الزام دے اور دوسرے لوگ بلا تحقیق اس بات کو آگے دوسرے سے بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی فحش پھیلانا ہوا۔ جو شخص کوئی ایسی بات سنے اسے اس کا پھیلانا حرام ہے۔ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور فواحش پھیل جائیں۔ تو سیاق و سباق و موقع و محل کے لحاظ سے تو اس آیت کا براہ راست مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے الزامات گھڑ کر اور انہیں اشاعت دے کر مسلم معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری کا تذکرہ پھیلانا چاہتے ہیں اور پاک دامن مسلمانوں پر تہمتیں تراش کر مجلسوں میں ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک سزا ہے۔ لیکن اس آیت کا یہ حکم عام ہے۔ آیت کے الفاظ فحش پھیلانے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں۔ بدکاری و بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے، ان کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصے، اشعار، گانے، تصویریں، کھیل تماشے سب اس میں داخل ہیں۔ بدکاری کے اڈے، وہ کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں۔ صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعت فحش کے ان تمام ذرائع و وسائل کا سدباب کرے، اور اس کے قانون تعزیرات میں ان تمام افعال کو قابل دست اندازی پولیس ہونا چاہیے، جن کو قرآن یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار دے رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ آج کل فحش کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے۔ سینما گھر، کلب، انٹرنیٹ اور ٹی وی پر شہوت انگیز پروگرام اور گانے، فحاشی پھیلانے والا لٹریچر، ناول، افسانے، کہانیاں، ڈرامے وغیرہ، یہ سب فحش کی اشاعت میں آتے ہیں۔ انٹرنیٹ اخبارات اور اشتہارات میں عورتوں کی عریاں تصاویر، ناچ گانوں کی محفلیں، کمرشل اشتہارات میں عورتوں کی نیم عریاں تصاویر، سب فحش کی اشاعت ہے۔ اس کے علاوہ برائی کی اشاعت یوں بھی ہو رہی ہے کہ ناجائز تعلقات کے سکینڈلز کی تشہیر کی جاتی ہے، اور بغیر کسی معقول اور مناسب تحقیق کے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کی بدولت ایسی خبریں دنیا بھر میں گھر گھر پہنچ جاتی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ ان فحاشی کے کاموں کا دائرہ اثر کتنا وسیع اور ان کی زد کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر ان کا کس قدر نقصان اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کس طرح چند لوگوں کی فحاشی سے یا فحاشی کی افواہیں پھیلانے سے پوری قوم کا اخلاق تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نئی نسلوں کے ذہن میں جب ابتداً فحاشی بھر دی جائے تو پوری قوم کس طرح اللہ اور روز آخرت سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے، یہ باتیں تم نہیں جان سکتے۔ اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، لہٰذا اللہ پر اعتماد کرو اور جن برائیوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری برتی جائے، دراصل یہ بڑی باتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر عورتوں کی تصاویر، گانے، فلمیں اور سکینڈلز شیئر کر دیتے ہیں، اور محض انجوائمنٹ کے لیے بلا وجہ کتنا بڑا عذاب ہے دنیا اور آخرت کا جو وہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے۔ آمین ثم آمین۔